اللہ اللہ۔ مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمہ اللہ حضرت کے چھوٹے بھائی کمال ان حدیثوں کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کے عرش پہ جاری حکومت تیری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مشکات کہ یہ حدیث کے بعد آئیے ذرا سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں۔ یہ تاریخ بغداد کے 8ویں جلد میں صفحہ 317 کے اوپر حدیث ہے۔ حدث ثابت بن صابن جو ہے سامت، وہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ فرمایا کہ جو سرکار کے غلام ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، موت کے وقت بھی اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو سہارا دیتی ہے۔ موت کے وقت ان کے ساتھ ان کو سہارا دیتی ہے۔ تاریخ بغداد کی 8ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو فرمایا کہ جب آقا کریم کا دریائے رحمت جوش پہ ہے تشریف فرمائے ہیں، صحابی روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا غلام موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب انداز دیکھو سرکار کی رحمت کا غلاموں کے ساتھ۔ پھر خود ہی فرمایا سال تو بہت زیادہ ہے، سرکار خود ہی فرمایا سال تو بہت زیادہ ہے، اگر 1 مہینہ مرنے سے پہلے میرا کوئی غلام توبہ کر لے گا تو اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر سرکار فرماتا ہے کہ مہینہ تو بہت زیادہ ہے، اگر موت سے 1 جمعہ پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میرا اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر فرمایا کہ ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے، اگر مرنے سے 1 دن بھی پہلے میرا غلام توبہ کر لے گا تو اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر خود فرمایا یہ 1 دن بھی بہت زیادہ ہے، اگر گرگرہ طاری ہونے سے پہلے بھی میرا غلام توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا نا، یہ سن لیجیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث میں پہلے بیان کر لوں، کوئی بندہ بدگمانی نہ کر بیٹھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں، 2 سر کی آنکھیں ہیں، 2 دل کی آنکھیں ہیں، 2 سر کی آنکھیں ہیں، 2 دل کی آنکھیں ہیں۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا، اس وقت تک سر اٹھاتا نہیں جب تک اللہ کو دیکھ نہ لوں، یعنی اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ دنیا میں رہ کر سر کی آنکھوں سے دیکھنے والی ایک ہی ذات ہے، اور میرے رو آپ کے محبوب کی ذات ہے۔ باقی جنت میں تو پھر تمام اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے نا، لیکن دنیا میں رہ کر صرف آقا علیہ السلام صاحب ملاد کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، مسند امام احمد کی پہلی جلد صفحہ 398 کے اوپر بات موجود ہے کہ ایک بندہ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی اپنے گھر والوں کو کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدعمال ہوں، اگر اللہ کے قابو آ گیا تو مجھے اتنی سزا دے گا کہ شاید کائنات میں اتنی بڑی سزا کسی کو نہ دے، تو میں سے کرنا مجھے جلا دینا اور میری آدھی خاک دریا میں بہا دینا، آدھی خاک جنگل میں اڑا دینا۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں حدیث کے۔ تو وہ بندہ مر گیا، بڑا گناہ گار سیاہ کار بدعمال تھا، تو انہوں نے ایسے کیا اس کو جلا دیا اور اس کی آدھی خاک کو دریا میں بہا دیا،
آدھی خاک کو جنگل میں اڑا دیا. اس کا ارادہ سے یہ تھا کہ ایسے میں اللہ کے بارگاہ میں پیش نہ ہوں گا، معاذ اللہ تم بچ جاؤں گا سزا سے. اللہ سبحانہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ نے حکم دیا بیر و بر کو، اکٹھا کیا خاک کو. جب اس کو اٹھایا میں کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس کرے گا مولا میں ڈر گیا تھا تیرے خوف سے، تیرے خوف سے ڈر گیا تھا اس لیے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ کا درائے رحمت جوش میں آئے گا، میرے آقا کی رحمت اللہ اس کو بخش دے گا. کبھی سورہ طلاق بھی پڑھ لیا کرو، 28واں پارہ سورہ آیت نمبر 2 اور 3 ہے، 2 آیت کا آخری حصہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میں جس کا خوف جس دل میں آ گیا نا، پھر اللہ اس کے لیے ساری منزل آسان فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا، جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا. انس بن مالک راوی ہیں، تفسیر مصری میں یہ روایت موجود ہے. آپ مانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن، ابھی یہ واقعہ ہونا ہے، نبی حیبدہ نے پہلے خبر دی ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کے 3 دفتر کھولے گا، اس کی نیکیوں کا دفتر، اس کی برائیوں کا دفتر، اور جو اس کو نعمتیں دیں ان کا دفتر. 3 دفاتر کھلیں گے نا ایک بندے کے. تو آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو سب سے چھوٹی نعمت دی ہوگی نا اس سے کہے گا کہ اس کے مال میں اپنا حصہ لے لے. وہ سب سے چھوٹی نعمت ساری نیکیاں لے لے گی. عرض کرے گی مولا اب تو اس کے پاس صرف گناہ ہی رہ گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سرکار کی شان کریمی کے صدقے اس پر رحم فرمائیں گے. میں کہ جاؤ میں نے تیرے نیکیوں کو دگنا کر دیا ہے، گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی ہیں. آئیے ایک شعب الایمان کے دوسری صفحہ 20 کے اوپر ہے ایک روایت موجود ہے. معاذ بن جبل اس کا حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا درائے رحمت جوش میں ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے. سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ میں تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں ایمان والوں کے ساتھ کیا کلام کرے گا. یہ نبی غیب داں کی شان ہے. میں اے صحابہ میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کلام کیا کرے گا مومنوں سے. از کیا حضور بتانا فرمایا یہ بھی بتا دوں کہ مومن پہلا جواب کیا دیں گے قیامت والے دن. شعب الایمان کی دوسری صفحہ 20 کے اوپر یہ روایت موجود ہے، اور راوی انس بن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے. آقا علیہ السلام فرمایا صحابہ سنو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرمائے گا کیا تم مجھ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہو؟ تمام کہیں گے قالوا نعم یا اللہ، ہاں ہم پسند کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تمام عرض کریں گے یا اللہ ہم تیرے عفو درگزر اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے اپنی رحمت تمہارے اوپر واجب کر دی ہے. یہ رحمت کے صدقے بچے ہوئے ہیں ہم، یقین کریں، ورنہ ہمارے پاس عمل کو نہیں ہے. دیکھنا یہ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں. کتنے؟ 100 حصے بنائے ہیں رحمت کے. 99 اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے. اور اس کی وجہ سے سرکار فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق ایک دوسرے سے پیار و محبت کرتی ہے. یہاں تک کہ یہ درندہ ہے نا، یہ جانور ہیں، وہ اپنے بچے کے اوپر چھوٹے پاؤں نہیں رکھتے اس کو اذیت نہ پہنچے. تو 99 رحمتیں اپنے پاس ہیں، تو جس کو پوری کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا ہے توجہ کے ساتھ. 100 میں سے ایک رحمت دنیا میں بھیجی ہے جس کے صدقے تمام مخلوق آپس میں پیار و محبت کرتی ہے. ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے اولاد سے پیار کرتا ہے. تو 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں، اور وہ محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جس کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور وہ رحمت کونین پوری جہان کو یاد رکھنا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہاں یہ فاعل آیا ہے رحمت کا، کئی جگہ مفعول بھی ہے لیکن یہاں فاعل آیا ہے. یہ 17واں پارہ آیت نمبر 107 ہے سورہ الانبیاء کی. اینڈ وی ہیو سینٹ یو ایز اے مرسی فار آل یونیورس، فار ہول یونیورس. محبوب ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہاں رحمت جو ہے بطور فاعل آیا ہے، اور جو رحمت کرنے والا ہے نا
اس کے لیے 4 شرطیں ہیں، اس کو راحم کہتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حیات ہو، زندہ ہو، اور میرے اور آپ کے آقا کریم موجود ہیں۔ میری بات نہیں، آپ کے مقتدی موجود ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب معراج کے اوپر گئے، موسیٰ کلیم اللہ کو 2000 سال ہو گئے تھے قبر میں گئے ہوئے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھے۔ رحم کرنے والے کی پہلی شرط ہے رحم کی کہ وہ زندہ ہو، دوسری شرط ہے رحمت وہ کر سکے جس کو علم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کو علم دیا۔ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور تیسری رحم کے لیے شرط ہے، جس نے رحمت کرنی ہے نا، اس کو قدرت ہو، اختیار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سارے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو دے دی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی۔ سرکار فرماتے ہیں خزانوں کی چابیاں لائیں گی، فعل ماضی مجہول ہے، پاسٹ انڈیفینٹ پیسے وائز ہے، کیز ور گیون انٹو مائی ہینڈز، لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی۔ جس کو خزانوں کی چابیاں مل جائیں وہ مال کو مختار ہے۔ اور چوتھی شرط ہے رحم کے لیے، جو رحمت کرتا ہے اسے قربت بھی حاصل ہو۔ تو میرے آقا تو ہماری جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میری بات نہیں، 21واں پارہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میرا غیب کی خبریں دینے والا ایمان والا تمہاری جان سے بھی نزدیک ہے، تمہاری جان کی بھی جان ہے۔ ہیز وائفز آر یور مدرس، اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اگر ان کا یہ مقام ہے بیویوں کا، یہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان کی گستاخی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ مشکات کا صفحہ 421 پڑھیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن والدین کے نافرمان کو اللہ نے نہیں معاف کرنا۔ وہ چاہے حاجی ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے مجاہد ہو، جو مرضی ہو، ایک گناہگار سیاکار بدعمال ماں کا گستاخ جہنمی ہے۔ تو جو ام المومنین ہیں، تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور جو محبوب کبریا کی والدہ ہے، دوجو کے ساتھ میں بات کے دل آ رہا ہوں، وائنڈ اپ کر رہا ہوں، جو محبوب کبریا کی والدہ ہے، تو جو اس کی گستاخی کرتا ہے، سوچو نا ذرا، جو اس کی گستاخی کرتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ان کا مقام یہ ہے کہ ملکہ کل جہاں ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ کل جہاں ہے، رحمت کا صاحباں ہے میرے، رحمت کا صاحباں ہے میرے نبی کی ماں۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ کل جہاں ہے میرے، سر سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے، ایمان ہی ایمان ہے میرے۔ پڑھتی ہیں سیدہ آمنہ تیرا چہرہ طہارتے ہیں، تطہیر کا قرآن ہے میرے، تطہیر کا قرآن ہے میرے۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین، شام رحمت الہی کے مقام کے اوپر گفتگو کر رہا تھا۔ یہ سورہ الزمر 24واں پارہ کی آیت نمبر 53 میں نے پڑھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے کریم الفاظ ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ محبوب اعلان فرما دو کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، پلیز ڈکلیئر،
او مائی ڈیوٹیز ہو ہیو کمیٹڈ ایکسیسز، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، گناہ گار ہو گئے ہیں، سیاہ کار ہو گئے ہیں، بدعمال ہو گئے ہیں، ان کو میرا پیغام دے دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بی ناٹ ڈسپیئرڈ آف مرسی آف اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے، کیونکہ مایوس جو ہو گیا وہ کافر ہو گیا، مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس، اگر میں کہ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، surely your Allah forgives your all sins، یقیناً تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، surely he is the most forgiving, the most merciful، بے شک وہ رب سب سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور جو مایوس ہو جائے اس کے لیے سزا کیا ہے، 20واں پارہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 23 ہے۔ مَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، بھائی یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں تو کوئی ایسا ہاتھ نہ ہو جو خالی رہ دے، جو آگے بھیجنا ہے وہی تمہارے کام آنا ہے، جو چھوڑ دینا پس میں نے دعا بھی کرنی ہے تمہارے لیے کرنی۔ اصل جنت اکاؤنٹ یہ ہے، اور وہ مالک 700 گنا کر کے لٹاتا ہے، 700 گنا کر کے واپس لوٹاتا ہے تمہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں وہ لوگ جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا۔ اس لیے آج ہم بڑے جدید دور میں رہ رہے ہیں، سائنٹیفک ایج میں ہم رہ رہے ہیں، بندہ آگے ایڈوانس ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی رزق میں کمی آتی ہے تو بندہ کہتا ہے معاذ اللہ دیکھو جی میرا اللہ تو میری سنے گا نہیں، یہ کہہ دیا تو تم اسلام سے باہر ہو گئے۔ یہ بڑے سخت الفاظ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے فرمایا اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اپنی نیت صاف رکھو، یہ اصول ہے، آقا کریم کا فرمان بھی ہے مال کے شریعت کا کہ یور تھنکنگ مسٹ بی ماڈسٹ، تمہاری سوچ بھی مدنی ہونی چاہیے، تمہاری سوچ بھی پکیزہ ہونی چاہیے، اپنی سوچ پکیزہ رکھو، نیت صاف رکھو، تو میرے آقا کریم کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کا غلام تنگی میں ہو، ان کا غلام یہ کبھی آقا کریم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود پیک دیں خود کہیں منگتے کا بلا ہو، وہ تو خوش ہوتے ہیں ان سے کو مانگے تو، وہ دعا بھی ساتھ دیتے ہیں۔ تو آج عہد کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، کیوں بھائی؟ انشاءاللہ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔